دیکھیے میں نے آپ کو میں بتاتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ 1993 میں کافی عرصہ ہو گیا میں نے ایک اشرا پورا یعنی کہ 10 تقریریں ظہور امام مہدی پر کی تھیں 93 میں امام مر گئے رضویہ سوسائٹی میں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب تمام تقریریں ہماری چھپیں اور یہ ظہور مہدی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے تمام موضوعات ظہور امام مہدی کے اٹھائے ہیں آپ کے انتظار کے بارے میں، اور اس میں نے تحقیق کے ساتھ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو میں اپنی ہی تقریر سے اور اپنی ہی کتاب سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اتنا مواد کہیں پر جمع ایک جگہ پر نہیں ملا. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر مذہب جو آسمانی ہے، توریت والا، زبور والا یا انجیل والا، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ چلے گئے تو آسمانی سلسلہ بند ہو گیا، یعنی اب انسانوں کا رابطہ اللہ سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہی بند ہو گئی. اسی طرح عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ چلے گئے، حضرت عیسیٰ اب نہیں ہے تو اب ہمارا رابطہ اللہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ کے ذریعے رابطہ تھا. اور عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، اس لیے اب عیسیٰ کے بعد سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رابطہ آسمان سے، عرش سے، اللہ سے، فرشتوں سے نہیں ہو سکا ہے انسان کا. اب اس کے بعد مسلمانوں کو لے لیجئے کہ مسلمانوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ آخری وحی جب پیغمبر پر آ گئی اور آپ پردہ فرما چکے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پوری امت جو رسول اللہ کی ہے ان کا رابطہ بھی اللہ سے ختم ہو گیا. لیکن رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد 12 میرے جانشین آئیں گے جن کا آخری مہدی ہوگا، اور وہ اس وقت تک موجود رہے گا جب تک کہ قیامت قریب نہ آ جائے تو وہ ظہور کرے گا. اس کا رابطہ فرشتوں سے بھی ہے اور اللہ سے بھی ہے. اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی کا رابطہ اللہ سے ہے تو وہ سورہ قدر قرآن میں پڑھے. میں اس پر بھی کسی دن پوری تقریر کروں گا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی ایک رات ایسی آتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور فرشتے اور روح آسمان سے اترتے ہیں. کس کے پاس اترتے ہیں؟ اللہ کا امر لے کے اترتے ہیں، اور جس کے پاس امر اترے گا اسے صاحب امر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ امر کا مالک ہے. تو یہ سورہ امام زمانہ کے لیے آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ شب قدر میں اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور روح کو بھی بھیجتا ہے اور اپنے امر کو بھیجتا ہے اور امر اس پہ اترتا ہے. اس کے معنی امام مہدی کا اللہ سے رابطہ ہے. تو اب آپ انتظار کریں امام مہدی کا. یہ عقیدہ آپ کو وہاں لے جائے گا کہ جہاں آپ اللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور حضرت علی سے فرما دیا تھا سرکار نے کہ ہماری ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اور قرآن نے یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت 71 میں یہ اللہ نے اعلان کیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور بھئی ہم محشر میں تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ بات
بتا رہی ہے کہ ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ آنا ہے۔ اب جو لوگ اس دور میں ہیں اور جو 256 ہجری کے بعد امام کی آمد اور ظہور ہوا ہے دنیا میں، تو 256 ہجری سے لے کے یہ 1400 سال میں سے آپ 200 سال گھٹائیں تو 1200 سال سے امام مہدی کو جو امام مان رہا ہے وہ جب محشر میں آئے گا تو امام مہدی کے پیچھے آئے گا۔ ہر امام کے دور کے انسان اس کے پیچھے آئیں گے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ آئے گی، تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے پتھر کو بھی امام بنایا ہوگا تو وہ پتھر بھی چلتا ہوا آگے آئے گا اور اس کے پیچھے لوگ آئیں گے، اور وہ پتھر خود بول کے کہے گا کہ اس قوم نے ہمیں امام بنایا، پتھر کو امام بنایا۔ تو پھر اس سے پتھر سے بھی پوچھا جائے گا کیا تو امام ہے؟ پتھر کہے گا نہیں، ہم امام نہیں ہیں۔ تو جتنے بھی جھوٹے امام آئیں گے سب سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم امام ہو، ہم نے تمہیں امام بنایا؟ اللہ کہے گا ہم نے تمہیں امام بنایا؟ سب کہیں گے نہیں پروردگار، ہم جھوٹے امام ہیں، تو نے ہم کو نہیں بنایا۔ پھر سچے امام بولیں گے، اور سورہ اعراف میں 7واں سورہ قرآن کا ہے جس میں اللہ نے کہا کہ وہ بلندیوں پر ہوں گے۔ اعراف کے معنی بلندیاں، اسی لیے سورہ کا نام ہے، اور ان کا نور پورے محشر کے میدان پہ چھایا ہوا ہوگا، اور وہ چہرے اتنے نورانی ہوں گے کہ لوگ چہرے سے پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے بنائے سچے امام ہے۔ تو ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور امام کا انتظار کرنا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں بہت کچھ جاننا چاہیے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ المنتظر ٹی وی نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ گھر گھر میں یہ پیغام پہنچے کہ ہمارے امام موجود ہیں، اور ان کے بارے میں ہم سوچیں اور ہم تیاری کریں کہ جب وہ آئیں گے تو ہمیں کیسا ان کا ساتھی بننا ہے، کیسا صحابی بننا ہے، کیا ہمیں ان کے لشکر میں رہنا ہے یا ہمیں غیروں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ بات بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام مہدی کے مخالف کون سے لشکر ہوں گے جن سے امام مہدی جنگ کریں گے۔ وہ تفصیل بھی آپ جب سنیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی اور معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا سواد اعظم مسلمانوں میں جو مسلمان موجود ہیں اہل سنت حضرات، وہ تعداد میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا فیصلہ، ان کی سوچ، ان کی فکر، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اقلیت والے امام مہدی کو مان رہے ہیں، بلکہ نہیں، پورا عالم اسلام مجبور ہے اس عقیدے کو ماننے کے لیے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی حدیثیں موجود ہیں۔ اب اہل سنت کی نظر میں سب سے اہم کتابیں جو ہیں وہ صحاح ستہ کی ہیں۔ صحاح ستہ بڑی اہم کتاب ہے، اور اس میں سب سے اہم مسلم اور بخاری ہیں۔ تو یہ دو اہم کتابوں میں اہل سنت کہتے ہیں اگر کوئی حدیث بخاری اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نہیں ہے تو پھر وہ مستند نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو آنے والی تقریر میں بتائیں گے کہ امام مہدی کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحاح ستہ کی ساری کتابوں میں ہے، اور اہل سنت کی تمام کتابوں میں امام کا ذکر موجود ہے اور امام کے انتظار کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔